نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نسبت سے، دوزخ سے دور ہونے کی نسبت سے اس مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیں، اور ہماری جو کمزوریاں ہیں اور ہمارے جو بدعمالیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، ان کو ہم سے دور فرما دیں، اور ہمیں خالصتاً اپنے لیے زندگی گزارنے والا فرما دیں۔ اللہم آمین۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نسبت سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ محبوبین سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اس لحاظ سے تمام صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی محبت کے لیے ہم اس وقت اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے فضائل دیکھ رہے ہیں، جس میں امہات المومنین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت اور ان سے تعلق کتنا اہم ہے، اس کے لیے ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہم کو نصیحت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام انبیاء کے بعد تمام اس انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، تو ان کی یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنی ہے، جو ہمیں لازمی کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ تک راستہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کے اہل بیت کی محبت ہم رکھیں۔ تو امہات المومنین میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات کی۔ آج ہم تھوڑی سی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبارہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب زوجہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے باپ، ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر ہم نے پچھلی مرتبہ واقعہ عفت کے بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جب الزام لگایا گیا تو ان کی پاکیزگی قرآن شریف کی آیات کے ذریعے دی گئی۔ حضرت خود فرماتی ہیں کہ میرا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے میرے بارے میں، یا کوئی الہام فرما دیں گے میرے بارے میں، اور اس طرح سے میری بارات ہو جائے گی، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں پاکیزہ ہوں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سورہ نور میں آیات اتار دیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی شہادت دینے کے لیے، اور اب یہ قیامت تک کے لیے قائم ہو گیا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، ان کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن ان کے حجرے میں تھے، اور انہی کی گود میں آپ کا وصال بھی ہوا، اور انہی کے حجرے میں آپ کی تدفین بھی ہوئی۔ اس موقع کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اس بیماری میں بھی میں آپ کے لیے دعا کرنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اور آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی برفیق الاعلی۔ ترجمہ ہے، میرے رب میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم کر دیجئے، اور مجھے رفیق اعلی میں شامل فرما دیجئے، ملا دیجئے ان سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاننے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا اشارہ تھا۔ اس موقع کے اوپر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹہنی کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھ گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی، پہلے میں نے اسے چبایا، پھر صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسواک کی، جس طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، اور اس سے بھی اچھی طرح مسواک کی، یعنی پہلے سے بھی بہتر مسواک کی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری تھی اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک مجھے عنایت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیں، اور ان سے ہمیں خوب تعلق نصیب فرما دیں۔ ایک دفعہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں اور اس کا ثواب ہماری جملہ ماؤں تک پہنچا دیں۔ پھر حضرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہم بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد 3 ہجری میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد فرمایا۔ آپ بہت روزے رکھنے والی، نمازیں پڑھنے والی خاتون تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5 سال بعد ہوئی، اور آپ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دے دی۔ آپ کے مامون قدامہ اور عثمان جو کہ معزون کے بیٹے ہیں آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ رو پڑیں اور کہا، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصے اور غضب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لے کے آئے اور فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی یا نماز پڑھنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ تو اس سے آپ کے فضیلت کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے روزے رکھنے کی قبولیت تھی، آپ کی نمازیں پڑھنے کی قبولیت تھی، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں طلاق نہ دیں، یہ تو جنت کے اندر بھی آپ کی اہلیہ ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے علم سے بہت شغف تھا، اور جو بات معلوم نہیں ہوتی تھی وہ آپ جھجھک پوچھ لیا کرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل ان میں سے کسی کو بھی دوزخ میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، سورہ مریم کی آیت نمبر 71۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی گزر تو ہوگا لیکن جو ڈر والے ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے دوزخ سے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث و فقہ میں ایسی مہارت رکھتی تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے متعلق شرعی مسائل میں آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ دور منصور میں لکھا ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن شریف جمع کیا گیا تھا، اس کا مصحف یعنی اس کی کتاب، اس کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع فرمایا تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے لے کے اس میں انہوں نے چیزیں لیں اور پھر واپس ان کو دے دیا۔ تو اہل بیت کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، کہ ظاہر ہے اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت نہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، یہ تو قابل قبول نہیں ہے نا، اور یہ دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے تو یقیناً محبت ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت ہوگی تو پھر ان کے محبوبین سے بھی محبت ہوگی، اس لیے فرمایا، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ یہ ترمذی مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ تو اگر یہ محبتیں ہم کو مل جائیں، ہمارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، دین کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا پورشن، وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ محبتیں حاصل کر لیں۔
کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.